الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی وقت سے پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. جو باتیں کہی جائے سنی جائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو پیدا کیا ہے اور تین بہت اہم چیز ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اور وہ تین اہم چیز اللہ اپنے قبضے میں رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. ساری چیزیں تو اللہ کی ہے، اسی کی قدرت، اسی کی شان اور اسی کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں. لیکن تین بہت اہم چیز ہے جو ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اور اس کو ایک بڑی نعمت کے طور پر ہم سب کو سمجھایا کہ اس کی قدر کرو. اس کا تم مالک تو نہیں ہو لیکن اس کی قدر کرو. اس کا پورا کنٹرول اور پوری کیفیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہم سب پر احسان فرماتا ہے. اسی لیے ہماری پوری زندگی کا طریقہ گزارنے کا بھی بتاتا ہے. کون سی
سے تجھے نقصان ہوگا، ظاہری، باطنی، روحانی، اللہ ہر ایک چیز کو بتا دیا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو بتانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو ایک لمبا سلسلہ شروع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ صرف روزہ، نماز، حج اور تسبیحات، عبادات، توبہ ہی کا حکم صرف نہیں کرتا، بلکہ ہم سب کو اچھا رہنے، سہنے، کھانے، پینے، جینے کا بھی حکم کرتا ہے۔ تمہارا کھانا پینا کیسا ہو، تمہارا رہن سہن کیسا ہو، تمہاری زندگی جو تم کو میں نے دی ہے اس کو تم کس طرح سے گزارو، وہ پورا طریقہ بتایا ہے۔ اور ان ساری چیزوں میں ایک بڑی چیز جو ہے وہ ہم سب کو اللہ نے ایمان والا مسلمان بنا ہے۔ وہ تین چیزیں جس کی قدر آج ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کو بے دردی کے ساتھ مسلمان، اور یوں کہہ لیجیے کہ ہر ایک انسان، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، بے دردی کے ساتھ ان تین چیزوں کی قدر نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں اس میں میری مرضی ہے، ہم اس کو جس طرح سے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ ایک تو ہے ہماری اور آپ کی عمر جو اللہ نے طے فرمایا ہے۔ کسی کی عمر 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، جو بھی ہو، اللہ ہی نے طے کیا ہے اور اللہ ہی ادا کیا ہے، اور اللہ ہی کے قبضے بھی ہم اور آپ اس کو نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ کے قبضے میں ہی یہ ساری چیز ہے۔ پوری دنیا مل کر کے کسی کی عمر کو بڑھانا چاہے نہ بڑھ سکے، کسی کی گھٹا دینا چاہے نہیں۔ جو مقدرات میں اللہ نے جس طرح لکھ دیا ہے ویسے ہی ہوگا، جیسا مرنا ویسے ہی انسان مرے گا، جیسا جینا ہے ویسے ہی انسان جیے گا، عزت سے یا ذلت سے اللہ کا طے کیا ہوا۔ ہم کو اور آپ کو صرف حکم ہے کہ تم اس کی قدر کرو۔ 24 گھنٹے کا وقت جو اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، یہ اللہ ہی کے قبضے میں، ہمارے اور آپ کے قبضے میں۔ اس وقت کی بھی قدر کرنے کا اللہ نے ہم سب کو حکم دیا ہے۔ دولت، کھانے پینے کی جو چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب اللہ کی امانت شدہ ہے اور اللہ ہی دیتا ہے۔ انسان کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، نہ وہ کھا پی سکتا ہے اپنی مرضی سے، جب تک کہ اللہ کا دانے دانے پر حکم نہیں ہوگا، اس وقت تک کہ کھانے والے تک وہ دانا نہ پہنچ سکتا ہے، نہ دانے تک کھانے والا پہنچ سکتا ہے۔ ہم کو اور آپ کو صرف اس کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ زیادہ دینا، کم دینا، تنگ کر دینا، مشاہدہ کر دینا، خوب دینا، یہ سب اس کے کام میں کوئی انسان نہیں چاہتا ہے کہ ہم غریب رہیں لیکن پھر بھی غریب ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ مالدار ہو کر کے ہم غریب ہو جائیں لیکن پھر بھی مالدار ہو کر کے کوئی غریب ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہم غریب ہوں لیکن اللہ کبھی غریب کو امیر بنا دیتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہم اپنے کام سے اور اپنی عزت کی جگہ سے ہم ہٹ کر جائیں لیکن اس کو ہٹنا کبھی پڑتا ہے۔ پتہ نہیں چلا کہ یہ تینوں چیزوں پر اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہم کو اور آپ کو اس پر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو تجھے جو عمر دی ہے اس کی قدر کرو، جو وقت مل رہا ہے روزانہ صبح و شام اس کی قدر کرو۔ جتنی روزی تیرے پاس ہے اسی پر قناعت، صبر اور شکر ادا کر کے گزار لو اور اس کی خوب قدر کرو۔ یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے پھر انسانوں کے ساتھ میں ایک الگ الگ نوعیتوں پر، اس کی چاہت پر ہدایت کے فیصلے فرماتا ہے۔ کسی کو مسلمان ایمان کی توفیق دے کر کے مسلمان بنا دیتا ہے، کسی کی چاہت اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ اس کو گمراہی اور اس کو ضلالت کے راستے پر، کفر، شرک، بدعت، دہریت، ان سارے راستوں پر اللہ ڈال دیتا ہے۔ دنیا میں بھیجا
تو اللہ رب العالمین نے اگر ہم سب کو ان تین چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ایمان دیا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم آپ سے شکر دولت نہیں کرتے، مل گیا اللہ کا شکر ہے، تعلیم میں کامیابی مل گئی اللہ کا شکر ہے، اچھی شادی ہو گئی اللہ کا شکر ہے، اچھا گھر مل گیا بنا لیا اللہ کا شکر ہے، اچھے عہدے مل گئے کیا اللہ کا شکر اور اس کی شان ہے، بڑی مہربانی ہے۔ ارے بھائی ایمان جو ملا اس پر کبھی شکر ادا کیا؟ کبھی یہ بھی کہا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھ کو مومن اور مسلمان بنایا؟ کبھی یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم کو ایک پاکیزہ دین اور پاکیزہ شریعت ایک بہت ہی اونچے پاک پیغمبر کی امت بنایا؟ اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، روز کرنا چاہیے۔ اس طرح سے کھانے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اچھی چیز کے مل جانے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جس طرح سے ہم کو خوشی ملنے پر اللہ کا شکر ہم کو کرنا پڑتا اور کرتے ہیں، اسی طرح روزانہ صبح و شام ایمان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس لیے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایمان کے بھی کئی درجے ہیں اور درجات ہیں، اس کے اعلیٰ درجہ، اس سے متوسط درجہ، بیچ کا درجہ، اس کے بعد ایک ادنا درجہ ہے۔ آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ ادنا درجے پر ہیں، کتنے؟ اعلیٰ درجے پر بہت چند گنے چنے کے لوگ ملیں گے آپ، اور جتنے بھی اس وقت میں ہیں وہ سب ادنا درجے پر ہے۔ کچھ لوگ متوسط درجے پر ہیں، لیکن زیادہ تر جو تعداد اس وقت مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں میں سے سب طبقے کے لوگ، چاہے وہ علماء طبقہ ہو، چاہے وہ دوسرے طبقے کے لوگ ہو، تعلیم یافتہ لوگ ہو، تعلیم یافتہ لوگ ہو، چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی ماحول کے رہنے والے لوگ، چاہے وہ سیاسی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہو یا اور کسی بھی حکومت کے سطح پر جڑے ہوئے لوگ ہو، مسلمان ہیں لیکن وہ ادنا درجے، اسی لیے شریعت نے بھی تینوں طرح کے احکامات مسلمانوں کے لیے نافذ کیا۔ اعلیٰ درجے کے لیے ایسا آخرت میں اس کے لیے مقام ہے، آخرت میں اس کے لیے درجات ہیں، اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھ کس طرح معاملات کریں گے، متوسط درجے کے لوگوں کے ساتھ کا بھی معاملات ہیں، ادنا درجے والے لوگوں کے لیے بھی بہت سارے ایسے احکامات ہیں۔ مثلا جو حدیث پاک میں کوئی نسبت ہو اس میں اسی کے طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی کے ایمان کے سلسلے میں اور اس کے کافر ہونے کے سلسلے میں جلد بازی سے کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کے ایمان کے جتنے شعبے ہیں، جتنے درجے ہیں، اس میں ڈھونڈو دیکھو، اگر کوئی ایک دو پوائنٹ بھی اگر مل جائے تو کیا کرو، اس کو ایمان والوں میں شمار کرو، اور اگر سب میں اعلیٰ درجہ کے ایمان ڈھونڈو گے، اعلیٰ درجے کے اسلام ڈھونڈو گے تو کوئی بھی نہیں ملے، تب اسلام خالی نظر آئے گا۔ لہذا حدیث پاک کی روشنی میں فقہاء کرام، محدثین کرام نے درجے اس کے متعلق کیے۔ ادنا درجہ جس پلیٹ فارم پہ اس ماحول میں اس وقت ہم لوگ ہیں وہ ادنا درجہ ہے۔ ادنا درجہ میں یہ ہے کہ ایک آدمی اگر جمعہ کا نماز پڑھ لیتا ہے، ایک آدمی اگر عید اور بقرعید کی نماز پڑھ لیتا ہے، مسلمان کہو اسے، ابھی مسلمان سے ایمان سے خارج اس کو مت سمجھو، ہے یہ ادنا درجے کا ہے۔ جمعہ کا نمازی ہے، 8 دن والا یہ نمازی ہے، 360 والے دن بھی یہ نمازی ہے اس نماز کی برکت سے بھی اس کو مسلمان کہا جائے گا، کافر نہیں کہا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یہ مر گیا تو اس کے نماز جنازہ پڑھایا جائے، مر گیا
فاتحہ ضرور کیا جائے گا. مر گیا یہ تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. یہ اگلا کر دیں گے آقا دین میں نماز پڑھ رہا ہے مسلمان, عید اور بقرعید میں پڑھ رہا ہے مسلمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاتنا, جو شخص ہماری نماز پڑھے, ہماری نماز سے چاہیے تو کہ 5 وقت کی نماز پڑھے, لیکن اگر خدا نخواستہ وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ یہ دائرہ اسلام سے نکل گیا, یہ مسلمان اب نہیں ہے. جبکہ بہت سارے فقہا کا اس پر فتویٰ بھی ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے تو پھر وہ مسلمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے, اور پھر اگر وہ مر جائے تو پھر اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے. جو نماز نہیں پڑھا اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھا جائے گا؟ اور کو ایسے ویسے نہیں. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, حضرت خواجہ پیر عبد القادر جیلانی سردار الاولیاء فرماتے ہیں, بڑے بڑے اہل اللہ فرماتے ہیں, لیکن فرمائے من صلی صلاتنا, جو آدمی نماز پڑھتا ہے نبی کی نماز, نبی کی نماز میں جمعہ کی بھی نماز, عید اور بقرعید کی نماز کبھی کبھی پڑھ لیا ہے, یہ مسلمان ہے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اسی کی روشنی, کسی حدیث کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا کہ اس کو مسلمان سمجھو اور اس کے ساتھ مسلمان جیسا برتاؤ کرو. نکاح بھی باقی رہے گا, مرے گا تو نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی, درود فاتحہ سب کیا جائے گا, استغفار کی دعائیں بھی کی جائے گی, مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا, اس کا نام اور اس کے لیے مسلمانوں کی فہرست میں جگہ دی جائے گی. کافر نہیں, ہم سب صلاۃ. آج مسلمان بے دھرتی سے یہ نماز کو کیا کرتا ہے, یہ دھرتی سے پھر بھی سمجھتا ہے کہ مسلمان ہے. یہ دنیاوی پہچان کے لیے رکھا گیا ہے, آخرت میں کیا ہوگا یہ کسی کو پتہ نہیں. بے نمازی کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا کسی کو پتہ نہیں. لیکن حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت خطرناک معاملہ اس کے ساتھ, بے نمازی کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا, اور اس کے کرتوت کی وجہ سے ہوگا, اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوگا, نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے. من صلی صلاتنا, جو ہماری طرح نماز پڑھا, ہماری نماز پڑھا, ہمارے طریقے پر نماز پڑھا, ہماری سنت کے مطابق نماز پڑھا, ہمارے فرض کردہ نماز پڑھا, پتہ چلا کہ جو نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھے گا, نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھے گا, وہ مسلمان ہوگا. اس کو یہودی نہیں کہیں گے. اسی لیے نبی نے یہاں شرط لگایا من صلی صلاتنا, میری طرح. یہودی لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن نبی کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتے ہیں, اس لیے وہ سب اس حدیث سے باہر نکل گئے. ورنہ ان کو بھی لوگ نمازی سمجھتے تھے, منافق کو بھی نمازی سمجھتے تھے, لیکن وہ لوگ نماز جو پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق نہیں پڑھتے تھے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وہی مسلمان ہوگا, اسی کو مسلمان جانو, اسی کو ایمان والا کہو جو میری طرح نماز پڑھتا ہو, میرے طریقے پر نماز پڑھتا ہو, اس کو مسلمان تم کو مسلمان جانو. من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا, دوسری ایک پہچان ادنا درجے کی پہچان, یہ اگر سب کچھ وہ چھوڑ دیا ہے, نماز بھی چھوڑ دیا ہے, روزہ بھی ترک کر دیا ہے, اسلام کا کوئی بھی عمل وہ نہیں کرتا ہے, کیا کہیں گے کہ کافر ہو گیا؟ کیا کہیں گے اس کو مسلمان سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ سب کچھ چھوڑ رکھا ہے, لیکن ایک کام اگر وہ کر رہا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی اس کو مسلمان سمجھو, ابھی اس کو مسلمان جانو, اس کے ساتھ مسلمان جیسا معاملہ کرو. واستقبل قبلتنا, جو قبلے کا احترام کرتا, قبلے کا احترام کرتا, قبلے کی عزت کرتا, بیت اللہ شریف کا احترام کرتا, اس کی عزت
شان ہے. اللہ کے رسول فرمائے اس کو مسلمان سمجھو، کافر مت کرو. سب کچھ چھوڑ دیا ہے لیکن قبلے کا احترام اگر کرتا ہے تو ابھی اس کے دل میں ایمان ہے، یہ اللہ کا گھر کا عظمت احترام کر رہا ہے. اب اس کے ساتھ مسلمان جیسا سلوک اور معاملہ کیا ہے قبلے کا استقبال، کہ اگر وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو منہ کدھر کرتا ہے؟ قبلے کی طرف. یہودی لوگ قبلے کی طرف نہیں کرتے، وہ بیت المقدس کی طرف. فرق ہو گیا، نکل گیا کون یہودی کون مسلمان. لہذا پہلا نمبر بس استقبال، یعنی قبلے کی طرف اس کا رخ ہو نماز میں، ادھر ادھر نہیں ہو. اور کیا احترام؟ احترام یہ ہے کہ اس کی طرف پیٹ کر کے پیشاب خانہ نجاست کی حالات میں نہیں بیٹھتا، اس کے طرف پاؤں نہیں کر کے سوتا، اس کے طرف وہ گندگیاں نہیں اچھالتا، اس کے طرف کوئی منہ بنا کر کے منہ پھیر کر کے گالیاں بھی نہیں دیتا. یہاں تک کہ فرمایا گیا اللہ اکبر، یہاں تک کہ اے لوگوں قبلے کے احترام کرو، اس کی طرف منہ کر کے مت تھوکا کرو. یہ قبلے کا احترام اور عزت ہے. آج تو لوگ شادی کے کارڈوں میں مدینے گنبد خضرا بھی چھاپ دیتے ہیں، کعبہ بھی چھاپ دیتے ہیں. دعوت ولیمہ ختم ہو گیا پھاڑ کر کے پھینک دیتے ہیں، پورے دان میں چلے جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا کام گناہ کا لوگ کرتے ہیں. اور یہ اخبار والے جو لوگ ہیں، اردو اخبار والے لوگ جو لوگ چھاپتے ہیں، ابھی آئے گا پھر کون سا ربی الاول آئے گا تو گنبد خضرا کے بڑے بڑے پوسٹر چند منٹوں میں پڑھے جانے والے اخبارات میں لوگ چھاپیں گے، پوسٹر لگائیں گے، بینر لگائیں گے اور فلاں فلاں کریں گے، کعبے کی تصویر اور گنبد خضرا کی تصویر، اور پھر اس کو اپنا نمایاں دکھائیں گے. بس معاملہ ختم ہوتے ہی ساتھ اس کو کہاں ڈالیں گے، کہاں لگے گا، کون اس پر پاؤں ڈالے گا، کہاں کشتے میں جائے گا، پھر کوئی اس کا خیال نہیں. کرنے والا، چھاپنے والا، پھیلانے والا، یہ سارے کام کرنے والا قبلے کی بے حرمتی کرنے والا. واستقبل قبلہ، کہ جو قبلے کا احترام کرتا ہو اس کی طرف پاؤں نہیں کر کے پھیلا کر کے سونا چاہیے، اس کے طرف پیٹ اور منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اگر امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو معلوم یہ ہوا ایک فلاں علاقے فلاں بستی میں ایک بہت بڑا محدث حدیث بیان کر رہا ہے اور بہت ہی اچھی اچھی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر رہا ہے، آپ کے دل میں شوق ہوا کہ چل کر کے ملاقات کرو، کچھ اس سے حدیثیں بھی میں سیکھ لوں، کچھ اس سے علم حاصل کر لوں. آپ کو سو مل کا پیدل بھی سفر کیے، سفر کیے. جب پہنچے بالکل اس کے گھر کے قریب میں، وہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہوا ان کو دکھائی. قریب پہنچے تو پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو قبلے کی طرف منہ کر کے بھی تھوکا. لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا محدث تھا، یہی حدیث بھی آتی ہے. اگر امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فوراً واپس شاگردوں نے کہا کہ حضرت اتنی مشقت اور اتنے دور سے سفر کر کے آپ آئے ہیں، ملاقات بالکل منزل تک پہنچ گئے، وہ محدث کے سامنے ہے، پھر کیا ہوا کہ آپ واپس آنے کے ارادہ کر رہے ہیں؟ کیا ہوا کہ آپ اب اس سے حدیث نہیں سیکھنا اور سننا چاہتے ہیں؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے قبلے کی طرف، کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے. اس کے دل میں کعبے کا احترام نہیں ہے، اس سے حدیث سیکھنا پڑھنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ساری مشقتیں برداشت کر کی لیکن اس شخص سے حدیث نہیں پڑھے، حدیث نہیں سیکھے، اس کی مجلس میں نہیں گئے، کیونکہ اس کے دل میں جب اللہ کے گھر کی عظمت نہیں، احترام نہیں ہے، تو پھر یہ کیسا محدث اللہ اکبر ایک معاملے پر لوگ ٹھکرا دیتے تھے. یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو حدیث رسول یہ بیان کرے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ کچھ دین کی خدمت کرے. سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے گھر
علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں، کان سے سنیے، دل میں بیٹھائیے اور دل میں عظمت پیدا کیجیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، صاحب مشکات نے اس کو روایت کیا، نقل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات بتا رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ آج منہ میں آیا قرآن کی قسم، منہ میں آیا ماں باپ کی قسم، منہ میں آیا کعبے کی قسم، منہ میں آیا رسول کی قسم، منہ میں آیا فلاں کی قسم، جو چاہو وقت دو، قسم کھا لو، کسی کا ادب احترام نہیں۔ اور وہ کعبے کا بھی احترام اور کعبے سے متعلق جتنے گھر ہیں اللہ کے، مسجد دنیا میں، اس کا بھی احترام کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہاں نماز پڑھانے کی کیفیت جماعت سے آپ نے دیکھا۔ آپ نماز پڑھ لی علی پر، اور پھر دوسری ایک جماعت کی نوعیت آئی تو آپ نے کہا کہ اپنے میں سے دیکھ لو جو تمہارے بڑے اور اچھے ہیں ان میں امام بنا دو۔ کیا کرو؟ بنا دیے لوگوں۔ لیکن نماز پڑھانے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ منہ کعبے کی طرف، قبلے کی طرف کر کے تھوکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو اب سے ان کو امام نہیں بنانا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ کسی دنیا کے مدرسے کی فتویٰ نہیں بتا رہا ہوں، یہ کسی عالم کے فتوے کی بات نہیں ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث صاحب مشکات نے بیان کیا ہے، کتاب میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول ایک عمل کو دیکھنے کی وجہ سے آپ نے فرمایا لوگوں اب اس کے بعد اس کو امام نہیں بنانا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ دوسری نماز کا جب وقت آیا، یہ امامت کے لیے آگے بڑھنا چاہیں، لوگوں نے روک دیا، کہا کہ تمہارے پیچھے ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے اور تم اب امامت نہیں کر سکتے ہو۔ کہا کہ کیوں؟ ہم کو تو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، اللہ کے رسول کی پسند سے ہم پہلے امام بنے تھے، اب کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہا کہ جس رسول نے بنایا تھا اسی رسول نے منع بھی فرما دیا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امام صاحب نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم کو لوگ امامت سے ہٹا دے رہے ہیں، آپ نے ہم کو امامت کے لیے تقرر فرمایا تھا اور آپ کے کہنے پر ہم نے نماز بھی پڑھا دی تھی، لوگ پڑھے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے اور امامت سے مجھے ہٹا رہے ہیں، وجہ کی اور فرما کہہ رہے ہیں لوگ کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہاں ہم نے منع فرمایا، ہم نے منع کر دیا۔ کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا۔ آج تو ایسے لوگ امام بن گئے اور بنائے جا رہے اور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی زندگی نہ جانے کتنے سنت سے ہٹی کٹی زندگی ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے، ایسے لوگوں کے لیے کوششیں، ایسے لوگوں کے لیے جان توڑ لگا کر کے لوگ امامت کے مسئلے پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میری جگہ ہم بنیں۔ ذرا ڈر نہیں ہے؟ جس کی زندگی اور جنہوں نے سنت کے مطابق کتنے معاملات خراب کر کے رکھے ہو،
یہ دنیا دار ہے. اللہ اکبر. ہماری نماز بھی کتنی پاس ہے. صرف رسول اللہ نے ایک عمل سے ہٹا دیا, ٹوٹا ہٹا دیا. یا تو پورے ٹکار کر کے لوگ آ رہے ہیں, ہمیں ذرا بھی احساس نہیں اور ہمیں کبھی کوشش نہیں. ہم بھی مجرم ہیں اور بنانے والے لوگ بھی مجرم. اس سے بہت سوچنا چاہیے. ہر چیز میں دیکھیں, معمولی جھاڑو دینے والا اگر نوکری کو تلاش کرتا ہے تو اس کے پیچھے کتنی شرائطیں آتی ہیں. یہ مسلح ہوئی نہیں ہے کہ جو چاہے جو آ جائے, جہاں سے آ جائے, جس کو چاہے جس طرح سے چاہے ہم اس پر ٹھوک دیں, کھڑا کر دیں, کھڑے ہو جائیں. نہیں. واستقبل قبلتنا, ایک تھوک سے اللہ کے رسول نے ہٹا دیا. نہ میرے پیچھے نماز نہیں, تو نے مجھے دکھ پہنچایا, میرے اللہ کو دکھ پہنچایا, میرے گھر میرے اللہ کے گھر میں بے حرمتی کی ہے. لہذا جب تم جس کے طرف منہ کر کے کھڑے ہو گے اسی کا احترام تیرے دل میں نہیں ہے, اس کے قانون کا احترام نہیں ہے, اس کے رسول کی سنت کا احترام نہیں ہے, تو تیرے پیچھے لوگ نماز اپنی ضائع کیوں کریں گے. واستقبل قبلتنا, قبلے کا احترام کیجیے. امامت بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احتیاط فرمائی اس میں. اس لیے یہ ادنا درجے کے معاملات ہے, اس لیے ضد نہیں ہونی چاہیے اس پر ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ کہنا چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. کون عثمان غنی؟ داماد رسول, صرف نبی کے ایک داماد نہیں, حضرت عثمان غنی داماد ہیں, 2 بیٹیاں نبی کے ان کے پاس. دروازے پر داخل ہوتے تھے تو رو جاتے تھے, آنکھ سے آنسو لائن لگ جاتی تھی, گاڑی کر ہو جاتی. نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے تھے, روتے ہوئے داخل ہوتے تھے. لوگ پوچھتے تھے آپ اتنا کیوں ہوتے ہیں؟ کہا کہ دربار الہی کا گھر ہے اور وہاں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں جہاں رسول اللہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے تھے. عثمان اس لائق نہیں ہے, لیکن اللہ کا اور اللہ کے فضل اور توفیق کے ذریعے جا رہا ہوں. دل سے ڈرتا ہوں کہ میری نماز کے ساتھ لوگوں کی نماز میں اللہ قبول کرے. نماز میں سیاست, امامت میں سیاست. ارے کرو میں پوری دنیا خالی پڑی ہوئی ہے, بچاؤ مسلمانوں کو جس کو لوگ مار رہے ہیں. تدبیریں وہاں کرو, وہاں کے بارے میں سوچو, ان ماں بہنوں کے بارے میں سوچو, ان لوگوں کے بارے میں سوچو. وقت کی بربادی. اللہ اکبر. کہاں کہ 3 چیزیں, کتنے 3 چیزیں برباد ہم لوگ کر رہے ہیں. عمر برباد, اور ایک عمر برباد. کہاں جا رہے عمر؟ 30 سال تک کے پڑھا 35 سال تک پڑھا. کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا, پڑھ کر کے انسان بنا یا حیوان بنا, اللہ ہی عبادت کرتا. وقت برباد, عمر برباد. آج لوگ تو اللہ اکبر فضول کاموں میں اپنی عمر کو برباد کر رہے ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں ہے, کوئی حاصل نہیں ہے. سڑکوں پر بیٹھ کر کے عمر برباد کر رہے ہیں, چوراہوں پر بیٹھ کر کے عمر برباد کر رہے ہیں, ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے اپنی عمر برباد کر رہے ہیں, عدالتوں اور کیسز کے چکروں میں کاٹ کر کے عمر اپنی برباد کر رہے ہیں. یہ کیا ہے, عمر بربادی نہیں ہے. ایک میرے جاننے والے سلام کلام کے بعد میں نے پوچھا, سالوں ہو گئے آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوں, پہلے میری مجلس میں آپ آیا جایا کرتے تھے, تفسیر کی مجلس میں, سالوں ہو گئے آپ نظر نہیں آ رہے, کہاں چلے گئے؟ کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو گئے؟ کہا کہ نہیں حضرت, کچھ کیسز ایسے ہیں کہ روزانہ مجھے عدالت جانا پڑتا ہے. زندگی 70 سال 20 سال 50 سال گزر جائے, ایک رات تہجد کی توفیق نہ ملے, لیکن وہاں وقت لگا کر کے لوگ جاتے. اللہ کی بھی عدالت دیکھ, قبر کی بھی عدالت دیکھ, حشر کی بھی عدالت دیکھ. تو کہاں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک کورس پورا کر لیا, ایک ہم نے آگے بڑھ لیا, ایک کورس کو آگے بڑھ لیا, ایک عہدے سے دوسرا عہدہ لے لیا, ترقی کر لیا. ارے ترقی نہیں ہے, تنزلی ہے. 70 سال کی عمر تھی گھٹ کر کے تمہاری عمر کم ہو گئی ہے, قبر قریب ہو گئی ہے. عمر کی قدر کیجیے, بے خدا مت خرچ کیجیے, بلا وجہ ضائع مت کیجیے. اور وقت 24 گھنٹے کے ہمارے رات کے اتنے برباد ہو
پوچھو درود پڑھا کبھی نہ؟ جس پیغمبر اعظم نے رو رو کر کے امت کی حفاظت کی دعائیں کی ہے، قسم خدا کی اگر وہ دعا نہیں کرتے تو میں کہہ رہا ہوں، علماء کہہ رہے ہیں، اگر نبی کی دعا کی برکت نہیں ہوتی تو قبروں کو کھول کر کے دیکھتے تو قسم خدا کی جس کو تم تعریف کرتے تھے وہ اپنی شکلوں میں نظر نہیں آئی۔ حالات ایسے ہیں، اتنے گناہ ہیں، اتنے بدکرداری ہے، یہ جھگڑے، یہ تکرار، یہ لڑنا، یہ پیڑنا، ارے آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، ملک کا کام نہیں دیکھ رہے ہو، لوگ کیسے کیسے حالات پیدا کر رہے ہیں، ابھی بھی ٹکرائیں گے، ابھی بھی لڑیں گے، ابھی بھی جھگڑے کریں گے، ابھی بھی ایک دوسرے کے پیچھے پڑیں گے۔ اب تو سمجھ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ میرے بھائی بزرگوں، یہ مت سوچیے کہ یہ وہاں ہو رہا ہے یہاں نہیں ہو رہا ہے، ہر جگہ ہوگا جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی اللہ ذات کو مسلط کرے گا۔ متحد ہوئیے، اپنے میں طاقت پیدا کیجیے، اپنے میں شعور پیدا کیجیے، اپنے وقت کو برباد کیجیے۔ 24 گھنٹے کے وقت 8 گھنٹہ موبائل کو گزرتا ہے۔ نوجوان ہو یا عورت ہو یا مرد ہو یا لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو یا بوڑھے ہو، 8 گھنٹے سے زیادہ اللہ اکبر موبائلوں میں وقت گزرتا ہے، وہاں ہمارا وقت چلا جاتا ہے۔ کچھ بچہ تو کھانے کمانے میں چلا گیا، کچھ بچہ تو ہوٹل بازی میں چلا گیا، کچھ بچہ تو ادھر ادھر دوستی یاری میں چلا گیا، تفریح میں چلا گیا، کچھ مثبت کام نہیں کیا ہم نے، نہ قوم کے لیے کیا، نہ قوم اور اسلام کے لیے کیا، نہ اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا، نہیں کیا۔ نہ نماز ہے، گھر میں دیکھے جا کر کے دیندار نظر ہی نہیں آ رہے، گھروں میں جا کر کے دیکھیے نہیں نظر آئیں گے۔ اگر کسی گھر میں جا کر کے پوچھئے ذرا قرآن شریف جلدی لا کر کے دیجیے، میں بتاتا ہوں تو موبائل دیتا ہے، اس میں بتا دیجیے حضرت، اس میں قرآن گھر میں اٹھا کر کے صاف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے حال ہے گھروں میں میرے بھائی بزرگوں، اللہ کا عذاب پکڑ نہیں آئے گا تو کیا ہے؟ پیسے کی بربادی سب سے زیادہ اس وقت مسلمان پیسے کی بربادی کر رہا ہے اور حرام کما رہا ہے مسلمان، سب سے زیادہ اس وقت مسلمان حرام کما رہے ہیں اور حرام طریقے سے خرچ کر رہے ہیں۔ غیر کو چھوڑو، اس کو حلال و حرام کی کوئی اس کے لیے دنیا میں پابندی نہیں ہے، دنیا اس کی ضرورت ہے، وہ حلال طریقے سے کما لے یا حرام طریقے سے کما لے اس کے لیے اجازت ہے، لیکن آج مسلمان حرام طریقے سے کماتا ہے، حرام طریقے سے خرچ بھی کرتا ہے، کر رہا ہے وہ خوب کر رہے، مزے سے کر رہے، مزے سے کروا رہے ہیں، جہیز میں حرام، پیسے خرچ کرنا، خرچ کرانا، مقدمے میں کسی کو پھنسا کر کے لوگوں کو پیسے ضائع کرانا اور کرنا، رشوت دینا، رشوت لینا، رشوت خوری کرنا، اللہ اکبر، کوئی ڈر خوف نہیں اس وقت مسلمان کو۔ میرے بھائی بزرگوں، معاف کیجیے گا، جو حالات آ رہے ہیں ہم لوگوں کے سامنے، رشوت لینا ان کی عادت بن گئی ہے، فضول خرچی کرنا ان کی عادت بن گئی ہے، فضول خرچی کرنا ہم سب کا سیوا بن گیا ہے، دوسروں کو پھنسانا ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، دوسروں کی عزت اور ذلیل کرنا یہ ہمارا ایک فیشن بن گیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کوئی ڈر نہیں، ہم سے تو بہتر وہ لوگ تھے جو لوگ ڈر جایا کرتے تھے۔ دلی میں ایک جیب قطرے کے سردار نے ایک شخص کی بحالی کیا، نوجوان بے روزگار تھا، کہا کہیں کچھ کام نہیں ملتا ہے، کیا دادا جی آپ ہم کو بھی اپنے کام میں لگائیں؟ کہاں بتا بیٹے آ جاؤ، میرے یہاں تو فری نوکری کی ہے، آگے کیا کام کرنا؟ کہا کہ فلاں علاقہ دیکھتا ہوں، وہاں سے جا کر کے دے کاٹ کر کے لاؤ، اسی میں سے تیری تنخواہ دوں گا، کیا کروں گا؟ گیا بیچارہ نوجوان مسلمان تھا، دیکھتے دیکھتے ایک جیب پر نظر ڈالی، اچھی خاصی ہاتھ میں آیا، لیکن جس کا جیب وہ کاٹ رہا تھا وہ دیکھ دیا، کہا کہ لے جاؤ، لیکن کل میدان محشر میں تیری شکایت محمد عربی سے کر دوں گا۔ کیا کہا؟ میں عیسائی ہوں، تیری شکایت محمد عربی سے کر دوں گا، لے جا۔ جیب قطرے نے سب چھوڑ دیا تھا، معاف کرنا، معاف کرنا۔ واپس آئے شام کو، کہا کہ کچھ لائے؟ کہا کہ کچھ نہیں، یہ میرے 2 روپیہ اپنی ذاتی ہے، لے لیجیے آج کا یہی، کل سے دیکھ لیں۔ کہا کہ کیوں؟ کوئی نہیں، کہا ملا؟
बहुत बड़ा बहाव मिला था, जेब बड़ी मोटी थी, हाथ साफ कर दिया था, लेकिन था वो निशानी। कहने लगा देख करके कि जाओ ले जाओ, लेकिन कल मैदान महशर में तेरी शिकायत मोहम्मद रसूलुल्लाह से करूंगा। ये सुन करके दिल कांप गया और मैंने उसके सारे पैसे वापस कर दिए। इसलिए वहां की रुसवाई से बेहतर है यही हम फाके में गुजार दूं जिंदगी, वो बेहतर है। ये मेरे जेब में 2 रुपया पड़ा हुआ है, ले लीजिए ताकि मैं अपना हक अदा कर दूं। आप नहीं हमसे मायूस हो जाइए। देखेंगे कल का जेब कतरा भी इतना डरता था कि रसूलुल्लाह से मेरी कोई शिकायत न कर दे। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत पर फैसले करने वाला, रिश्वत पर लड़ने वाला, रिश्वत पर किसी को नौकरी और ओहदा दिलाने वाला, अगर मुसलमान गिराता है, मुसलमान कोई काम करता है, पढ़ लिख करके करता है, याद रखिए तेरी रुसवाई कब्र में भी है, मौत में भी है, आखिरत में भी है। जरा डर नहीं है लोगों, सोचते बस हम हमारी चीज डरिए। अपना डरने के लिए ईमान रखो तो बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाए। तो पैसे को बर्बाद मत कीजिए। कौन बर्बाद करता है? जो फुज़ूल खर्चियां करता है। कौन बर्बाद करता है? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ अमल करता है। जो डरते थे, आज डर खौफ नहीं है। बस हमारी जिंदगी हम जहाँ चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। हमारा 24 घंटा का वक्त हम जो चाहेंगे करेंगे। हमारे पैसे दौलत हम जैसा चाहेंगे कर लेंगे, कर लीजिए। अगर कोई नसीहत करता है मेरे जवानों, बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, प्यारों, हम तुमसे यहाँ दुनिया के रिश्ते से वास्ता नहीं देते हैं, सिर्फ ईमान का रिश्ता वास्ता देता हूँ। कब्र तेरे लिए भी बनेगी, हम सब के लिए बनेगी। लेकिन नसीहत याद रखिए, कसम खुदा की बहुत ही खतरनाक होगा। या ये क्या करके नहीं चले जाओ मौलवी साहब, तू अपनी कब्र जान, हम अपनी कब्र जानेंगे। हमारे बुजुर्ग ने लिखा कि पहले एक शख्स से इसी तरह नसीहत की, अल्लाह अकबर, बार-बार कहता था। वो कहता था मौलवी तू अपना जान, तेरी कब्र तेरी, मेरी कब्र की फिक्र क्यों करता है? अल्लाह अकबर, जब मरा है वो अल्लाह अकबर, मरने के बाद उसके बाप के ख्वाब में वो आया, डर गया बाप, आके अपने बेटे की कब्र खोल करके देखूंगा। जब खोला तो उसका बेटा पूरे खंजीर की शक्ल में मिला हुआ था। ये हालात है इस वक्त। डरिए, अल्लाह ने पढ़ने की तौफीक दी है, सही काम कीजिए। अल्लाह ने हुदा दिया, सही काम कीजिए, भला कीजिए, भला कीजिए, काम आएगा आखिरत में। इसलिए ये अदना करके का ये ताल्लुक, मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना, जो मेरी तरह नमाज, मेरी नमाज पढ़ता हो ये मुसलमान है। जो किबले का एहतराम करता है ये भी मुसलमान, इसको समझो। वअतना ज़बीहतना, मेरे तरीके पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के तरीके पर ज़बा किया हुआ गोश्त खाता है, इसको भी मुसलमान समझो। और अगर ऐसा गोश्त नहीं खाता है तो फिर ये मुसलमान के तरीके से हटा हुआ है। ये 3 अदना दर्जे का ईमान का ताल्लुक है। इसलिए खुसूसन मेरे भाई बुजुर्गों, 3 काम करो, अपनी उम्र की कदर करो। ये रोज घट रही है, बढ़ रही है। कोई बता दे कि बढ़ रही है तो इतने मतलब में कि हाँ हमारी उम्र बढ़ रही है। पूरी दुनिया में ऐलान करो कि कोई बता दे, कोई नहीं बताएगा। किसी माई के लाल में इतनी ताकत हिम्मत नहीं कोई बता दे, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता है कि मेरी उम्र बढ़ रही, मैं किसी की उम्र बढ़ा दिया ना, किसी की भी उम्र कोई बढ़ा नहीं सकता है। वक्त 24 घंटा का बड़ी कीमती है, उसको काम में लाइए, तरतीब बनाइए, कुछ खैर का काम कीजिए, हमदर्दी का काम कीजिए, आपस में मिलिए, मोहब्बत से रहिए, प्यार से रहिए, दूसरे के से जुड़ करके रहिए। हालात बड़े अजीब व गरीब सामने आ रहे हैं मेरे भाई बुजुर्गों। और तीसरी बात है, अगर पैसा है कुछ काम में खर्च करो। हम ये नहीं कहते कि दीन ही में लगाओ, अपने बच्चों को अच्छा बनाओ, अपने घर को अच्छा बनाओ, अपनी जिंदगी खुशमिजाजी अच्छा काम करो, अपने पैसे अपने हलाल तरीके से रखो, मुकद्दमे में